अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल-इनाम आयत नंबर 35। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ اور اگر آپ پر ان کی بے روحی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں ہرگز نہ ہونا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے جھٹلانے سے جو تکلیف اور دل شکنی ہوتی تھی، اس کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی بے روحی اگر آپ کو بہت زیادہ ہی پریشان کر رہی ہے، شاق گزر رہی ہے اگر آپ پر، تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کر آپ کوئی معجزہ لا کر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر کے دکھا سکتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کر دیکھ لیجئے۔ لیکن چونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو رنجیدہ ہونے سے کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ آپ انجام کار ہم پر چھوڑتے ہوئے پورے اطمینان اور پورے سکون کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگے رہیں۔ کفار کس طرح کے معجزات کا تقاضا کرتے تھے، ہم بنی اسرائیل میں انشاءاللہ 97 آیات تک اس کی پراپر ڈیپتھ اور تفسیر میں اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، یعنی ایسا خیال مت کیجئے کہ کوئی نشانی معجزہ لانے سے یہ راہ ہدایت پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل والے نہیں بلکہ اوورآل اگر سارے پیغمبروں کی بات کریں، جب بھی وہ توحید کا درس دینے گئے ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، انہوں نے ان کو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پھر کہا کہ اگر ہم ایکسیپٹ کریں گے تو معجزات لائے جائیں ہمارے سامنے، اور اگر وہ پیغمبر ان کو معجزات بھی دکھا دیتے تو کیا کرتے کہ وہ ان معجزات کو جھٹلاتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ راہ راست یا ہدایت پر آ جائے تو ان کو معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی وہ خود بخود ہی اپنے ایمان کو اختیار کر لیں گے، اور جن کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے وہ لاکھ معجزے دکھانے کے باوجود بھی ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہدایت سراسر اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف ہے۔ آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ہرگز کوئی غم یا افسوس نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی تو سب لوگ ایمان لے آتے، تو اسے یہ کام کچھ مشکل نہ تھا، اس نے صرف کن کہنا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آتے اور ہدایت پر جمع ہو جاتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں مگر ایسا کرنا اس کی مشیت اور حکمت کے خلاف ہے، جو بظاہر یہ ہے کہ اس سے اختیار دے کر آزمانے کے سلسلے ختم ہو جاتا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اگر چاہتے تو وہ تو سب کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن آزمائش کیسے ہوتی، کیسے پتہ چلتا کہ اس میں کون سا بندہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف چلنے والا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اکولی چیزیں دے دی۔ قرآن پاک اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوا تو منیمم لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ دیکھیں سب کے لیے آیا ہے ہدایت کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک تو سب کے لیے اترا ہے، لیکن سلیکٹیولی لوگوں نے اس کو مطلب چنا، اس پہ عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیلپ کی۔ یہ کچھ ہی لوگوں نے، سب لوگوں نے نہیں۔ سیم اسی طرح اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں، ہر کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ بہرحال اپنے کاموں کی حقیقی حکمت و مصلحت وہی جانتا ہے، لہٰذا اس قسم کے نظریے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور تقدیر
اور اس کی مصلحتوں پر ایمان رکھ کر تسلی حاصل کیجیے کہ اللہ رب العالمین جو کر رہے ہیں وہ بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔